بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بعض تاریخی کہانیاں ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی ہیں، ان کی 100% ایکوریسی کے متعلق تو کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان میں کچھ اسباق ہوتے ہیں جن کو سن کر، جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر انسان اپنی صحیح راہیں متعین کرنے میں ان سے مدد لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید شکرگان، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دیواروں سے بات کر لیتے ہیں، جانوروں سے بات کر لیتے ہیں، اپنے کپڑوں سے بات کر لیتے ہیں، درختوں سے بات کر لیتے ہیں۔ ان کے کندھوں پر جو جلی تھی وہ گھڑی گھڑی ڈلک کے کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی۔ آپ جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا ایک جگہ ٹک کے بیٹھ، نہیں تو نیچے پھینک دوں گا۔ اس نے بھی ترکی جواب دیا، اگر پھینکنا ہے تو پھینک دے، میں آپ پر کو بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ غصے میں انہوں نے جلی کو پھینک دیا۔ آگے گئے تو کسی بادشاہ کا محل بن رہا تھا، ان کو مزدوروں کی ضرورت تھی، جو وہاں کا ہوگا سپروائزر، انہوں نے ان کو پکڑا، چل بابا ٹوکری اٹھا۔ جس وقت ان کو ٹوکری اٹھاتے تھے تو کہنے والے جیسی سینہ بسینہ سوری آئی ہے کہ ٹوکری ان کے سر سے کو 5-10 فٹ اونچی ہوا میں چلتی تھی۔ جس وقت اس سپروائزر نے دیکھا تو اس نے اپنے بڑے صوبے دار کو بتایا کہ بابا جی کو جو ٹوکری اٹھواتے ہیں یہ تو ہوا میں چلتی ہے، ان کے سر پر تو ہوتی نہیں۔ انہوں نے آن کے پہچانا تو انہوں نے کہا بیڑا غرق، یہ تو بابا فرید شکرگان ہیں، آپ نے کیا ظلم کر دیا۔ بڑی منت سماجت معافیا مانگ کے ان کو چھوڑ دیا گیا، جس ان کو پھر اس کو اپنی جلی کی یاد آئی کہ ٹھیک تھی، وہ میرے کندھوں پر ہوتی ہے تو پھر میری پہچان بھی رہتی ہے۔ واپس آئے تو اس کو بھی کتے کھینچ رہے تھے آپس سے، اس کو چھڑایا، صاف کیا، ایک دوسرے نے معذرت کی کہ واقعی تیرا مقام میرے کندھے ہیں اور میری شان تیری وجہ سے ہے۔ میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، ہماری کوئی شان نہیں ہے، ہماری شان پاکستان ہے۔ جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنی ہماری شان بڑھے گی، اور اس شان کو بڑھانے کے لیے ہمیں مستری یا راج نہیں بلانے پڑیں گے۔ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں مصمم ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو پاکستان کی آن اور شان پر کوئی حرف آئے۔ ہم نے اس کی بہتری کے لیے، اس کی بلندی کے لیے، اس کے نام کو روشن کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا دل کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی رحمتوں کے ساتھ پاکستان نئے سرے سے سر بلند ہوگا اور پوری دنیا میں اپنا گھنڈا جو ہے گاڑے گا، جیسے کہ اب پیرس اولمپکس میں پہلی بسم اللہ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گولڈ میڈل دیا اس نوجوان بچے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں آپ کی طرف آئیں گی۔ صرف ایک بات ہے کہ آپ اپنے ذہن سے منفی خیالات نکال دیں اور مثبت خیالات کو لا کر پاکستان کی بہتری کے لیے جت جائیں، اور انشاءاللہ فتح بھی آپ کی ہوگی، فتح پاکستان کی ہوگی، اور پاکستان دن بدن اونچا جائے گا، مضبوط ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ چلے